اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش کامل اور ریاضات و کرامات کے حامل بزرگ تھے۔ اہل مصر آپ کو زندیق کے لقب سے پکارتے تھے، مگر بعض لوگ آپ کی کرامات پر متحیر بھی ہوا کرتے تھے، چونکہ آپ نے اپنے آپ کو خلقت سے پوشیدہ رکھنے میں بہت زیادہ کوشش سے کام لیا۔ اس لیے جب تک آپ زندہ رہے لوگ آپ کے منکر رہے، اور جب تک کہ آپ وفات نہ پا گئے کوئی شخص بھی آپ کے حالات سے واقف نہ ہو سکا۔ آپ کی توبہ کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ یہ معلوم ہونے پر کہ فلاں جگہ ایک عابد ہے، آپ اس کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ عابد درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور اپنے نفس کو کہہ رہا ہے کہ عبادت الہی میں میری موافقت کر، ورنہ میں تجھ کو اسی طرح رکھوں گا یہاں تک کہ تو بھوک سے مر جائے گا۔ یہ دیکھتے ہی آپ رونے لگے۔ جب عابد نے آپ کے رونے کی آواز سنی تو کہا کہ وہ کون شخص ہے جو ایسے آدمی پر رحم کھاتا ہے جس کو شرم تھوڑی ہے اور اس کے گناہ بے شمار ہیں۔ یہ سن کر آپ اس عابد کے پاس گئے اور اس کو سلام کر کے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جسم عبادت الہی میں میرے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور خلقت کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں سمجھا شاید تو نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے یا کسی مسلمان کو قتل کیا ہے۔ اس بزرگ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ خلقت کے ساتھ ملنا تمام گناہوں کو دعوت دینا ہے؟ میں نے کہا کہ تو بہت بڑا زاہد ہے۔ تب اس بزرگ نے کہا، کیا تو مجھ سے زیادہ زاہد کو دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ تب اس نے کہا، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ چنانچہ میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں ایک نوجوان بیٹھا ہے جس کا ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، دوسرا پاؤں کٹا ہوا باہر پڑا تھا۔ اس کو کیڑے کھا رہے تھے۔ میں نے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پوچھا۔ بزرگ نوجوان نے بیان کیا کہ ایک دن میں اس جھونپڑی میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان عورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس پر میرا پاؤں مائل ہو گیا اور اس عورت کو ملنے کی خاطر ابھی ایک ہی قدم باہر رکھا تھا کہ آواز آئی کہ شرم کر، 30 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد شیطان کی اطاعت اختیار کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اس پاؤں کو جو باہر دروازے کے پہنچ چکا تھا کاٹ ڈالا، اور اب یہاں بیٹھا ہوں۔ دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تم میرے جیسے گناہ گار شخص کے پاس کیوں آئے؟ لیکن اگر تم مردان خدا میں سے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ لیکن میں تھکان کی وجہ سے چوٹی پر نہ چڑھ سکا اور اسی بزرگ سے ان کا حال پوچھا تو کہا کہ وہ مدت سے ایک عبادت خانہ بنا کر اسی میں رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اس سے جھگڑا کیا کہ انسان کو روزی محنت و مشقت اور کسب سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا کہ میں آئندہ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤں گا جس میں کسی مخلوق کے کسب کا دخل ہوگا۔ چند دن گزر گئے، کچھ نہ کھایا پیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کے گرد اڑیں اور اس کو شہد دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو سن کر میرے دل میں ایک درد خلش سی پیدا ہوئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خود کارساز بن جاتا ہے، اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی اثناء میں جب کہ میں واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ پرندہ درخت سے نیچے اترا۔ میں نے کہا کہ یہ اندھا پرندہ کہاں سے کھاتا پیتا ہوگا؟ میں اسی خیال میں تھا کہ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا۔ فوراً ہی 2 پیالیاں قدرت الہی سے نظر آئیں جن میں دانہ اور پانی تھا۔ اندھے پرندے نے سیر ہو کر کھایا پیا، پھر وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں وہ پیالیاں گم ہو گئیں۔ یہ ماجرا دیکھتے ہی آپ کا دل ہاتھ سے نکل گیا اور خداوند کریم پر پورا بھروسہ ہو گیا اور آپ کی توجہ محقق ہو گئی۔ اسی اثناء میں جب آپ چل رہے تھے آپ ایک جنگل میں آ گئے۔
اس جگہ آپ نے ایک سونے کی تھیلی پائی جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ کے ہمراہیوں نے وہ زر باہم تقسیم کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تھیلی جس پر میرے دوست کا نام ہے مجھے دے دو۔ چنانچہ آپ نے وہ تھیلی لے کر اس کو نہایت ادب کے ساتھ بوسہ دیا، جس کی برکت سے آپ کا مرتبہ درگاہ الہی میں بلند کیا گیا۔ ایک رات آپ نے خواب دیکھا، آواز آئی، ذوالنون، ہر شخص نے زر کی طرف توجہ کی مگر تو نے اس سے اعلیٰ شے کی رغبت کی، یعنی میرے نام کی۔ چنانچہ ہم نے اس فعل کی برکت سے علم و حکمت کے دروازے تجھ پر کھول دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نہر کے کنارے پر گیا، وہاں میں نے ایک مال دیکھا اور وضو کرنے کے بعد جب میں نے اوپر کی طرف نظر کی تو محل پر ایک صاحب جمال عورت نظر آئی۔ میں نے اس کو آزمائش کی غرض سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، ذوالنون، جب میں نے تم کو دور سے دیکھا تو دیوانہ سمجھا، جب تو نزدیک آیا تو عالم خیال کیا، لیکن جب اس سے بھی زیادہ نزدیک آیا تو میں نے تم کو عارف خیال کیا، لیکن جب زیادہ غور سے دیکھا تو نہ دیوانہ، نہ عالم، نہ عارف پایا۔ میں نے کہا، کس طرح کہا کہ اگر تو دیوانہ ہوتا تو طہارت نہ کرتا، اگر عالم ہوتا تو نامحرم کی طرف نہ دیکھتا، اور اگر عارف ہوتا تو ما سوا پر آنکھ نہ کھلتی۔ یہ کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ مجھے تنبیہ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے میرے دل میں خدا کا خوف غالب ہو گیا۔ پھر میں دریا کی طرف گیا، وہاں کشتی میں لوگ بیٹھے تھے، میں بھی کشتی میں سوار ہو گیا۔ اتفاقاً ایک سوداگر کا موتی کشتی میں گم ہو گیا۔ چنانچہ سب لوگوں نے مجھ پر شک کیا اور انہوں نے مجھے سخت تکلیف دی، لیکن میں خاموش رہا۔ جب انہوں نے حد سے زیادہ تکلیف دی تو میں نے کہا کہ الہی تو سارا حال جانتا ہے۔ ابھی میں نے یہی لفظ کہے تھے کہ ہزاروں مچھلیاں سطح آب پر نظر آئیں اور ہر ایک مچھلی کے منہ میں ایک ایک موتی تھا۔ آپ نے فوراً ایک مچھلی کے منہ سے موتی لے کر ان لوگوں کو دے دیا۔ کشتی میں لوگ یہ ماجرا دیکھ کر شرمندہ ہوئے اور معذرت کرنے لگے۔ اسی دن سے آپ کا نام ذوالنون یعنی مچھلیوں کا صاحب مشہور ہو گیا۔ آپ حد سے زیادہ عبادت و ریاضت کرتے اور آپ کی ہمشیرہ بھی جو آپ کے ساتھ رہا کرتی تھیں اس قدر عارف ہو گئی کہ ایک دن قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پر جب آپ نے ایک آیت پڑھی تو خداوند کریم کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ بھیج دیا لیکن محمدیوں پر نہ بھیجا۔ مجھے تیری خدائی کی قسم، جب تک تو مجھ کو من و سلوہ نہ بھیجے گا میں ہرگز نہ بیٹھوں گی۔ چنانچہ اسی وقت من و سلوہ کا نزول شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت جنگل کی طرف نکل گئی اور پھر کسی نے ان کو نہ دیکھا۔ دوران سیران وردی ایک دفعہ آپ نے ایک پہاڑ پر بہت سے آدمیوں کو اکٹھا دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس لیے جمع ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک عابد رہتے ہیں جو سال بھر کے بعد ایک دفعہ اپنے عبادت خانہ سے باہر نکلتے ہیں اور مریضوں کو دم کرتے ہیں، جس سے ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر عبادت خانہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں اس دن تک قیام کیا جب تک کہ وہ عابد اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے۔ چنانچہ وہ دن آیا اور وہ بزرگ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے، نہایت کمزور اور مدھم آواز تھی، چہرہ نہایت لاغر اور دبلا تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی اس قدر ہیبت تھی کہ پہاڑ لرز جاتے تھے۔ حضرائے کرم انہوں نے بیماروں کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور سب کو دم کیا، چنانچہ سارے بیمار فوراً تندرست ہو گئے۔ جب وہ واپس عبادت گاہ میں جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ علت ظاہری کا علاج تو آپ نے کیا، خدا کے لیے باطنی مرض کا علاج بھی کریں۔ اس بزرگ نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ذوالنون چھوڑ دے، کیونکہ دوست اللہ تعالیٰ عظمت و جلال کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ تم اس کے سوا کسی اور کا دامن پکڑ رہے ہو تو وہ مجھے اسی کے حوالے کر دے گا۔ یہ کہہ کر عبادت گاہ میں چلے گئے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ کے دوستوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ کل سجدہ کی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جو مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا تھا کہ میں نے دنیا کو پیدا کر کے مخلوق کے پیش کیا
تو 9 حصہ مخلوق نے دنیا کو قبول کر لیا، مگر ایک حصہ نے پرواہ نہ کی۔ پھر ترک کرنے والے حصے کے 10 حصے ہو گئے۔ ان پر بہشت کو پیش کیا تو 9 حصوں نے بہشت کو قبول کیا، مگر ایک حصہ نے پرواہ تک نہ کی۔ پھر اس کے بھی 10 حصے کیے گئے تو میں نے دوزخ ان کو پیش کی، چنانچہ 9 حصے تو ڈر کر بھاگ گئے، مگر ایک حصے نے بالکل پرواہ نہ کی۔ آخر میں نے اس حصے سے پوچھا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سب نے سر جھکا لیے اور کہا، خداوند، جو ہم چاہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک دولت مند لڑکا آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے 1 لاکھ کا ورثہ پایا ہے اور وہ سب جائیداد میں آپ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو بالغ ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، پھر تو خرچ کر سکنے کا مجاز نہیں ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تو اس نے آپ کی بیعت کی اور اپنی ساری جائیداد خدا کی راہ میں درویشوں کو تقسیم کر دی، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ ایک دن اس کا گزر فقیروں کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا۔ درویشوں نے اپنی حاجت اس سے ظاہر کی، مگر اب اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس نے ایک آہ بھر کر کہا کہ افسوس، 1 لاکھ دینار اور کہاں ہے کہ میں وہ بھی ان درویشوں پر خرچ کر دوں۔ اس لڑکے کی یہ افسوسناک بات آپ نے بھی سن لی اور خیال کیا کہ بچہ ابھی خام ہے، اس کے دل میں دنیا کی ابھی محبت ہے۔ چنانچہ اس کو بلا کر 3 درہم دیے اور کہا فلاں عطار کی دکان سے فلاں دوا خرید لاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا لے آیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو خوب باریک پیس کر 3 گولیاں بناؤ اور ہر گولی میں سوئی سے سوراخ کر کے لے آؤ۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ان گولیوں کو ہاتھ میں لے کر ملا اور دم کیا اور وہ 3 گولیاں فوراً اعلیٰ درجے کا یاقوت بن گئی۔ آپ نے لڑکے کو دے کر کہا کہ ان کو بازار میں لے جاؤ، ان کی قیمت دریافت کرو مگر فروخت نہ کرنا۔ جب وہ بازار میں آ گیا تو جوریوں نے ہر ایک موتی کی قیمت 1 لاکھ دینار بتائی۔ لڑکے نے ساری کیفیت واپس آ کر عرض کی۔ آپ نے حکم دیا کہ ان تینوں موتیوں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے پھینک دو۔ جب وہ ایسا کر چکا تو فرمایا کہ یہ لوگ جو درویش بنے پھرتے ہیں روٹی کے بھوکے نہیں ہیں بلکہ ان کی عادت ہے۔ چنانچہ لڑکے نے توبہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک لوگوں کو دعوت حق دی، مگر اس عرصہ میں ایک ہی ایسا شخص جیسا کہ چاہیے درگاہ خداوندی میں آیا۔ وہ ایک شہزادہ تھا جو شان و شوکت کے ساتھ میری مسجد کے نزدیک سے گزرا۔ میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اس کمزور آدمی سے بڑھ کر اور کوئی شخص احمق نہیں ہے جو ایک طاقتور کے ساتھ لڑتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادہ مسجد کے اندر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ انسان ایک کمزور ہستی ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ان الفاظ کے سنتے ہی اس شہزادے کا رنگ فاق ہو گیا اور مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر آیا اور مجھ سے خدا کا راستہ پوچھا۔ میں نے کہا کہ ایک راستہ لمبا ہے اور ایک چھوٹا۔ اگر چھوٹے راستے سے جانا چاہتے ہو تو دنیا ترک کر دو، گناہ چھوڑ دو اور خواہشات نفسانی کو ترک کر دو، اور اگر لمبے راستے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہو سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور سب کچھ ترک کر دو۔ شہزادے نے کہا کہ لمبا اور طویل راستہ اختیار کرتا ہوں۔ دوسرے دن وہ پشمینہ پہن کر آیا اور ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ آخرکار ابدال کے مرتبے کو پہنچا۔ ابو جعفر عون بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چند ایک آپ کے دوست بھی تھے اور جمادات یعنی پتھروں وغیرہ کی اطاعت کے متعلق ذکر ہو رہا تھا، اور ایک تخت اس جگہ رکھا ہوا تھا۔ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پتھروں یعنی جمادات وغیرہ کا اولیاء اللہ کے مطیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس تخت کو کہوں کہ وہ اس مکان کے گرد طواف کرے تو فوراً طواف کرنے لگے۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ تخت حرکت میں آ گیا اور مکان کے گرد طواف کر کے وہ پھر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ ایک نوجوان آدمی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ رونے لگا اور اس قدر رویا کہ اسی حالت میں مر گیا۔ اس کو اسی وقت اسی تخت پر غسل دے کر دفن کیا گیا۔
ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں مقروض ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ قرض ادا کر سکوں۔ آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو دے دیا، جس کو وہ آدمی بازار میں لے گیا۔ قدرت الہی سے وہ پتھر زمرد بن گیا، جس کو 400 درہم کے عوض اس نے فروخت کر کے اپنا قرض ادا کیا۔ روایت ہے کہ ایک نوجوان کو جو صوفیہ اکرام کا منکر تھا، آپ نے ایک انگشتری دے کر فرمایا اس کو 1 دینار کے عوض گروی رکھ کر کچھ کھانے پینے کو لے آ۔ جب اس نے وہ انگشتری نان بھائی کو دکھائی تو کہا کہ میں صرف 1 درہم کے عوض اس کو رکھ سکتا ہوں۔ وہ انگوٹھی واپس آپ کی خدمت میں لے آیا، مگر آپ نے اس کو 1000 دینار بتائی۔ جب وہ نوجوان تعجب کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ صوفیہ اعظام کے متعلق تیرا علم صرف نان بھائی جتنا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے آئندہ کے لیے توبہ کی۔ نقل ہے کہ 10 سال تک متواتر آپ کو آش سرکہ کی خواہش رہی، مگر آپ نے نہ کھایا۔ ایک دفعہ عید کی رات آپ کے نفس نے کہا اگر تم مجھ کو کل آش سرکہ کھلا دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ نے نفس سے کہا اگر تو 2 رکعت نماز میں سارا قرآن کریم ختم کرنے میں میری موافقت کرے تو میں تیری درخواست کو منظور کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نفس نے آمادگی ظاہر کی اور 2 رکعت میں قرآن کریم ختم کر دیا۔ دوسرے دن جب آش سرکہ آپ کے سامنے لایا گیا اور لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ رک گئے اور لقمہ چھوڑ کر نماز میں مصروف ہو گئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا لقمہ اٹھاتے ہی میرے نفس نے کہا کہ آخر میں اپنی خواہش میں 10 سال بعد کامیاب ہو گیا۔ میں نے فوراً جواب دیا خدا کی قسم تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت ایک آدمی جس کے سر پر ایک دیگ آج سرکہ کی رکھی ہوئی تھی آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی میں ایک غریب مزدور ہوں اور مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے۔ مدت سے میرے بیٹے آج سرکہ کھانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن توفیق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ کل عید کی وجہ سے میں نے آج سرکہ تیار کیا اور پھر سو گیا۔ رات خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے دن میری سفارش اور دیدار کا خواہش مند ہے تو آج سرکہ کی دیگ ذوالنون مصری کے پاس لے جا اور میری طرف سے اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب کا ارشاد ہے چند لمحوں کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لو اور آج سرکہ کے چند لقمے کھاؤ۔ یہ سن کر آپ روئے اور فرمایا میں تابعدار ہوں۔ اور جب آپ کا مرتبہ درگاہ الہی میں بڑھ گیا تو کوئی شخص آپ کی طرف توجہ بھی نہ کرتا تھا۔ مصری لوگ آپ کو زندیق کہنے لگے اور سب نے متفق ہو کر خلیفہ وقت متوکل عباسی کو حالات سے مطلع کیا۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو پابہ زنجیر دربار خلافت میں بلوایا۔ راہ میں ایک عورت نے آپ کو دیکھا اور کہا خبردار اس مرد یعنی خلیفہ سے ہرگز نہ ڈرنا، وہ بھی تمہاری طرح کا ایک بندہ ہے۔ جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ ہو کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راستہ میں ایک خوبصورت اور آراستہ اور پیراستہ ماشکی نے آپ کو پاک صاف پانی پلایا۔ جب آپ نے اپنے ہمراہی کو اشارہ کیا کہ ماشکی کو 1 دینار دے دیا جائے تو ماشکی نے کہا کہ تو قیدی ہے اور قیدی سے کچھ لینا جوان مردی نہیں۔ جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچے تو اس نے آپ کو زندان میں بھیج دیا۔ 40 دن آپ قید رہے۔ اسی اثناء میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن آپ کو ہر روز 1 روٹی کھانے کے لیے پہنچا دیتی۔ جب آپ کو زندان سے نکالا گیا تو وہ 40 روٹیاں بدستور پڑی تھیں۔ یہ سن کر کہ آپ روٹی نہیں کھاتے رہے، ہمشیرہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ مغموم ہوئی اور کہا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ روٹی حلال کمائی کی ہے، پھر آپ کیوں نہیں کھاتے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان روٹیوں کو داروغہ جیل کا ہاتھ لگ جایا کرتا تھا، اس لیے ان روٹیوں کی طبیعت پاک نہ رہتی تھی۔ قید خانے سے باہر آنے کے بعد کمزوری کی وجہ سے آپ گر پڑے اور پیشانی پر زخم آیا، خون بہنے لگا، لیکن کپڑوں اور چہرے پر ایک قطرہ تک نہ گرا۔ جو قطرہ زمین پر گرتا تھا خدا کے حکم سے فوراً غائب ہو جاتا۔ پھر آپ کو خلیفہ کے سامنے لایا گیا۔ خلیفہ کے سوالات کا جواب آپ نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ دیا اور جہاں تک اثر پڑا کہ تمام حاضرین رونے لگ گئے۔
چنانچہ خلیفہ نے معذرت کی اور تکلف کر کے نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس مصر بھیج دیا۔ روایت ہے کہ آپ کو ایک مرید جس نے 40 چلے کھینچے، 40 حج کیے، 40 سال تک شب بیدار رہا اور 40 سال تک اپنے دل کو سوائے اللہ سے حفاظت میں رکھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ باوجود اس قدر محنت و مشقت اٹھانے کے مجھے اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتا بلکہ اپنی بد نصیبی کا رونا روتا ہوں۔ مجھے اس کی عبادت کا شوق ہے، اگرچہ میں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی مگر مجھے اب تک کچھ جواب نہیں ملا۔ میرے لیے یہ امر نہایت تکلیف دہ ہے۔ مبادہ بقیہ عمر بھی شاید اسی طرح نامرادی میں گزر جائے۔ چونکہ آپ طبیب ہیں، از رائے کرم میرا علاج کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آج خوب سیر ہو کر کھانا کھاؤ، تمام رات چین سے سو اور نماز عشاء بہت پڑھو۔ ممکن ہے کہ دوست اگر محبت کے ساتھ توجہ نہیں کرتا تو غضب کے ساتھ ہی توجہ کرے۔ آپ کے مرید نے آپ کی ہدایت کے موافق خوب سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن نماز ترک کرنے کو اس کا جی نہ چاہا۔ ادھر مرشد کا ارشاد تھا کہ نماز عشاء پڑھو، آخر کار نماز ادا کر کے سو گیا۔ رات کو خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا دوست یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص نامراد ہے جو میری درگاہ میں آئے مگر جلدی مایوس ہو جائے، اور میں تمہاری ساری آرزوئیں پورے کروں گا، لیکن تم ہمارا سلام اس رازن مدعی یعنی حضرت ذوالنون مصری کو پہنچا دینا۔ اس سے کہہ دینا کہ اے جھوٹے مدعی، اگر میں تجھ کو تمام دنیا میں رسوا نہ کروں تو تیرا خدا نہیں، تاکہ تو ہمارے عاشقوں اور درگاہ کے عاجزوں کے ساتھ مکر نہ کر سکے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ کا مرید بیدار ہو گیا اور روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب عرض کیا۔ جب آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور جھوٹا مدعی کے خطاب سے مخاطب کیا ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایک مرشد اپنے مرید کو خلاف شریعت کیسے حکم دے سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، تو اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ مرشد طبیب روحانی ہے اور بعض دفعہ طبیب کو علاج میں زہر بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ اس شخص کا مطلب اسی طرح حل ہوگا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شخص نماز کو ہرگز نہ چھوڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ جاننا چاہیے کہ طریقت میں چند باتیں ایسی ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا خضر علیہ السلام کا لڑکے کو قتل کرنا حکم نہ تھا مگر درگاہ الہی میں ایسا ہی منظور تھا۔